کیا پی ٹی آئی کے بیچ اور گرین پارٹی کے بیچ اتحاد ہو گیا ہے؟ جیسا کہ سہیل افریدی جو ہے کے وزیر اعلیٰ، وہ وقتاً فوقتاً گرین پارٹی کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں۔ جیسا کہ وہ جیسے ہی وزیر اعلیٰ بنے تھے، انہوں نے ثانیہ مرید کی مذمت کی، گرین پارٹی کے حق میں بیانات دیے، اور اب وہ لاہور کے ٹور پر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے گرین پارٹی کے حوالے سے پھر سے یعنی کہ ثانیہ مرید کی مذمت کی، اور پھر سے کہا کہ یہ ایک منظم جماعت تھی، ان کے کارکنان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے۔ ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے کہ کیا ان دونوں جماعتوں کا اتحاد ہو سکتا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر ڈسکس کریں گے کہ کیا نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی کہ ہم ساری سچویشن کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اگر ہو جائے گا اتحاد، فرض کر دیں اتحاد ہو گیا تو دونوں کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوگا، اگر اتحاد نہیں ہوا تو پھر دونوں پارٹیز کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوگا، یہ ڈسکس کریں گے آج۔ اور آخر پر ڈسکس یہ کریں گے کہ کیا جیسا بولا جا رہا ہے کہ اتحاد ہو گیا ہے تو واقعی میں اتحاد ہو گیا ہے؟ جیسا کہ سہیل افریدی مسلسل بیانات دے رہے ہیں گرین پارٹی کے حق میں، اور اوپر سے یعنی کہ گرین پارٹی کے جو سید سرور حسین شاہ سیفی صاحب ایک ہیں، وہ بھی جب بیان دیتے ہیں وقتاً فوقتاً، وہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں، عمران خان کے حق میں بیانات دے رہے ہیں تھوڑے سے۔ جیسا کہ ٹی چوک میں پی ٹی آئی کے اوپر یعنی کہ نون لیگ نے کریک ڈاؤن کیا تھا، وہ اس کی مذمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم گائز، میں ہوں احسن، اور آج ہے 2 جنوری 2026۔ تو اس حوالے سے میں نے ویڈیو آج ریکارڈ کروانی تھی کہ کیا گرین پارٹی کا اتحاد جو ہے وہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور کیا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 پر ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ تو گرین پارٹی اور پی ٹی آئی کے بیچ کون جانتا نہیں ہے کہ بہت بڑی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ تو اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں سب سے پیچھے جانا ہوگا، جب سے گرین پارٹی معرض وجود میں آئی ہے۔ تو جیسے ہی گرین پارٹی معرض وجود میں آئی ہے، اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا اتحاد ہو سکتا ہے۔ تو جیسے ہی گرین پارٹی وجود میں آئی ہے تو اس کے فوراً بعد 2017 کا فیض آباد کا دھرنا ہوا، وہاں پہ نون لیگ کی حکومت تھی اس ٹائم، تو وہاں پہ کریک ڈاؤن ہوا۔ تو خادم حسین صاحب جو ہیں وہ اپنے بیانات میں بتایا کرتے تھے کہ 8 لاشیں ہم وہاں سے اٹھا کے لے کے آئے ہیں۔ یہ تو تھا نون لیگ کا یعنی کہ کریک ڈاؤن گرین پارٹی کے اوپر۔ اس کے بعد 2018 میں عمران خان کی حکومت آتی ہے، تو یعنی کہ فرانس کے سفیر کا معاملہ آ جاتا ہے، اس کی ملک بدری کا۔ تو فرانس میں گستاخی ہوتی ہے، تو اس کے بعد فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کرتے ہیں گرین پارٹی والے، علامہ خادم صاحب جو ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں یہ۔ تو اس مطالبے کو حکومت جو ہے وہ گرین پارٹی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیتی ہے کہ ہم اس معاملے کو جو ہے، یعنی کہ اصل میں گرین پارٹی نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ بات پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر رکھیں، اور پارلیمنٹ یہ ڈسکس کرے کہ کیا فرانس کے سفیر کو نکالنا ہے یا نہیں نکالنا۔ تو اس کے لیے ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ حکومت کہتی ہے ہاں ہم پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں گے، آپ ہمیں وقت دیں۔ مطلب کہ گرین پارٹی جو ہے وہ فیض آباد دھرنا لے کے چلی گئی ہوئی تھی، اور اس کو لیڈ پھر یعنی کہ جب جا رہے تھے تب لیڈ خادم حسین صاحب نہیں کر رہے تھے، تب جو باقی لوگ تھے انہوں نے لیڈ کیا تھا، اور خادم حسین صاحب کو مختلف راستوں سے لے کے جا کے فیض آباد کے اوپر یعنی کہ وہاں پہ بٹھایا گیا تھا، کیونکہ ان کی طبیعت بہت ناساز تھی، کیونکہ وہ فرانس کے معاملے میں جو سفیر جو گستاخی ہوئی تھی اس کو لے کر وہ بہت زیادہ رنجیدہ تھے۔ تو اس حوالے سے گرین پارٹی ادھر بیٹھی ہوئی تھی، تو حکومت نے وقت مانگ لیا، وہ وقت لے کر 2 مہینوں کا یا جتنوں کا بھی وہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد خادم حسین صاحب کی یعنی کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ سعد حسین صاحب جو ہے وہ امیر بنے۔ امیر بنتے ساتھ ہی وہ ایگریمنٹ کا ٹائم یعنی کہ سر پر آ گیا۔ اس کے بعد پھر وقت مانگا گیا حکومت کی طرف سے، پھر وقت دیا گیا، پھر عید سے پہلے یعنی کہ اس طرح کا ایک جملہ بہت وائرل ہوا، اوپر سے عید تھی تو وہ سعد صاحب کا جملہ وائرل ہوا کہ عید سے پہلے یعنی کہ عید سے پہلے سفیر کو باہر نکالو، مطلب کہ یہ جو ایگریمنٹ آپ نے کیا تھا پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنے کا، اس پہ بات کرو، ڈیبیٹ کرو۔ تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ سعد صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ایک جنازہ پڑھا کے وہ آ رہے تھے، تو جیسے ہی ان کو گرفتار کیا جاتا ہے لوگ باہر آتے ہیں سڑکوں پر، لوگوں کو مارا جاتا ہے، بہت بری طرح لوگوں کو کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، رکن شورا کے لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ سب کچھ جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک دم سے گرین پارٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد یعنی کہ پھر آئی تھنک 12 ربیع الاول کے بعد گرین پارٹی سید سرور حسین شاہ سیفی صاحب جو ہیں
ان کی سربراہی میں نکلتی ہے، تو پھر یہ قافلہ پھر مرید کے وغیرہ کے روڈ سے ہوتا ہوا اسلام آباد کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر یعنی کہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ یہ جو 2021 اور 22 میں کریک ڈاؤن ہوئے ہیں نا، 2021 میں اور 22 میں، کرین پارٹی کی طرف سے نمبر یہ دیا گیا ہے کہ قریباً 50 لوگوں کو یعنی کہ اس میں 50 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو مطلب کہ نون لیگ نے جو کریک ڈاؤن کیا ہے، نون لیگ نے اس سے پہلے کیا، اس میں 8 لوگ اور اب قریباً 50 لوگ۔ تو یعنی کہ زیادہ ظلم جو ہے وہ عمران خان کے دور میں پھر کرین پارٹی کے اوپر ہوا اس طرح۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ جو اتحاد جو ہے وہ بالکل پاسبل نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یعنی کہ اس کے بعد گرین پارٹی کو بین بھی کیا گیا، ان کے لیڈران کے خلاف یعنی کہ ان کے گھروں کا چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، بہت یعنی کہ بہت زیادہ نا یعنی کہ ظلم وغیرہ کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد حکومت کا اور گرین پارٹی کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ گرین پارٹی جو ہے وہ ان بین بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے سوشل میڈیا کی پھر یعنی کہ سوشل میڈیا کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا مطلب کہ ورکرز کی آپس میں جنگ شروع ہونا اور قائدین کا آپس میں یعنی کہ ان کا اختلاف ہونا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، تو یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا اتحاد ہو سکتا ہے؟ کیا قائدین جو ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے اتنے یعنی کہ کہہ لیں کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ورکر ہے، کیا ورکر مانے گا اسے یعنی کہ اتحاد کو؟ مجھے نہیں لگتا، 99.9% ہی مجھے یہ نہیں لگتا کہ ورکر جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ ہاں، گرین پارٹی کا ورکر جو ہے وہ اپنے لیڈر کی بات اس طرح مانتا ہے کہ وہ سانحہ مریدکے کے اندر وہ گر جاتے ہیں، وہ سب کچھ اپنا قربان کر دیتے ہیں، اس قدر وہ یعنی کہ بات مانتا ہے۔ اگر ان کے قائدین کہیں گے تو وہ سر خم کر دیں گے، یہ پکی بات ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ اتحاد ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اتحاد پاسبل نہیں ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، جیسے ہی سانحہ 9 مئی ہوا، اس کے بعد عمران خان جو ہے ان کو پکڑ لیا گیا۔ ان کے جو 9 مئی کے اندر لوگ موجود تھے، ان CCTV فوٹیج کے ذریعے ان کو پکڑا گیا۔ تو اس کے بعد ایک ایسی یعنی کہ ان کو پاور چاہیے تھی جو کہ اسٹریٹ پر آتی، ان کے لیے آواز اٹھاتی۔ تو وقتاً فوقتاً عمران خان کی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ آتی رہی، گنڈا پور کی سربراہی میں بھی آتی رہی، اور 2 بار گنڈا پور کی سربراہی میں آئی ہیں، علی امین گنڈا پور کی سربراہی میں، لیکن وہ بھی مار کھا کر یعنی کہ بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ تو جو اسٹریٹ پاور گرین پارٹی کے پاس ہے، مطلب کہ جیسا آپ نے دیکھا کہ سانحہ مریدکے کے اندر جانیں قربان کر دی انہوں نے، اور رات 2 سے 3 بجے آپریشن شروع ہوا، انہوں نے اپنے قائدین کی حفاظت بھی کی، قائدین کو کنٹینر سے ایک سائڈ پہ کیا، اور خود جو ہے وہ صبح 7 سے 8 بجے تک لڑتے رہے۔ پھر وہ گلیوں میں چلے گئے، پھر پولیس ان کے آمنے سامنے کھڑی ہوئی تھی، وہ بھاگے نہیں، پولیس کے آمنے سامنے ایک طرف ان کے لوگ جو ہیں وہ کنٹینر کے پاس پڑے ہوئے ہیں ان کی باڈیز، اور دوسری طرف جو بچے ہوئے ہیں وہ گلیوں کے اندر کھڑے ہو کر وہاں پہ یعنی کہ پولیس کا مقابلہ کر رہے ہیں پتھراؤں کے ساتھ، سب کچھ۔ یہ اسٹریٹ پاور اصل میں PTI کو چاہیے تھی، تو یہ تو اسٹریٹ پاور نہیں تھی۔ آپ نے ایک جملہ بہت ان کا وائرل بھی ہوا تھا کہ اگر پولیس والے ہمیں ماریں گے، یعنی کہ PTI کا ایک جا رہا تھا مارچ، تو اس میں ایک جملہ وائرل ہوا تھا ایک بندے کی طرف سے جو PTI کا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں پولیس والے ماریں گے تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے؟ تو اس حوالے سے سعد صاحب کا ایک جملہ بہت وائرل ہوا تھا کہ یہ جو پتر ہوتے ہیں وہ یعنی کہ آزادی کی جنگ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کے آپس میں بہت سارے اختلافات رہے ہیں، تو وہ اسٹیٹ پاور جو ہے وہ گرین پارٹی کے پاس ہے۔ تو اب جو گرین پارٹی کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ ہے سب سے بڑی چیز میڈیا۔ وہ میڈیا ان کے پاس نہیں ہے، جو کہ یعنی کہ میڈیا ان کا سٹرونگ ضرور ہے، وہ جواب ضرور دیتا ہے، لیکن وہ بین ہے، بالکل بین ہے، اس کو الیکٹرونک میڈیا تک رسائی نہیں ہے۔ PTI کو الیکٹرونک میڈیا تک بھی رسائی ہے۔ سوشل میڈیا پہ اگر آپ ٹک ٹاک پہ جائیں، تو میں آج گرین پارٹی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میری ویڈیوز بین ہو جاتی ہیں، تو میں اس کا اصل نام نہیں لے سکتا، تو یعنی کہ وہ ہر طرف تو وہ بین ہے۔ تو وہ بین ہونے کی وجہ سے ان کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت، انہیں پھر نئے اکاؤنٹ یعنی کہ کریٹ کرنا پڑتے ہیں، پھر ایک نئی پاور بنانا پڑتی ہے، پھر وہ بین ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ کے بہت سارے ٹویٹر اکاؤنٹ بین ہوئے، واٹس ایپ کے اکاؤنٹ بین ہوئے، ٹک ٹاک کے، یعنی کہ صرف ان کا ایک یوٹیوب کا اکاؤنٹ ہے جو ابھی تک چل رہا ہے۔ یوٹیوب پر ذرا کم یعنی کہ سختی ہے۔ تو اس کے علاوہ دونوں کو چاہیے، ایک اسٹریٹ پاور چاہیے، دوسرے کو یعنی کہ
اپنا سوشل میڈیا چاہیے، تو یہ دونوں اس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ کرین پارٹی کا، یعنی کہ کرین پارٹی کے اوپر یورپ کا ہاتھ نہیں ہے۔ یورپ کا ہاتھ نہیں ہے مطلب کہ یہ تو یورپ کے بالکل خلاف ہے، امریکہ کے خلاف ہے، اسرائیل کے خلاف ہے، تو اس وجہ سے ان کا ایک اچھا خاصا پاکستان کے اوپر یورپ کا ایک ہاتھ ہے، وہ ہر کچھ کر سکتے ہیں جو چاہیں وہ۔ تو یہ اصل میں ان کی کرین پارٹی کی لڑائی صرف پاکستان میں نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی ہے۔ تو لیکن جو پی ٹی آئی ہے اس کی اچھی خاصی بنتی ہے، اس کے امریکہ کے اندر لنکس ہیں، اس کے یورپی یونین کے اندر لنکس ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا جب پی ٹی آئی کے اوپر یعنی کہ نون لیگ نے کریک ڈاؤن کیا تھا ڈی چوک میں، تو یورپ تک بات کی تھی، یورپی یونین میں جو ان کی پارلیمنٹ ہے وہاں پہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ لیکن اب ثانیہ مرید کے ہوا تو ایسی یورپ سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ تو اگر یہ اتحاد ہوتا ہے تو اس کے فائدے اور نقصان میں نے اب آپ کو یہ بتایا کہ اس صورت میں اتحاد ہو سکتا ہے کہ دونوں کو کچھ نہ کچھ اپنے اپنے حصے کی چیزیں چاہیے۔ اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اگر اتحاد ہوتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں اور نقصان کیا ہیں دونوں کو۔ اگر اتحاد ہو جاتا ہے تو اس کے فائدے جو پی ٹی آئی کو ہے، اسٹریٹ پاور ملے گی، اس کو ایک ایسا ورکر ملے گا اور جو کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور ایک ایسی یعنی کہ قوت ملے گی کہ ایک پارٹی اس کے ساتھ اور اٹیچ ہو گئی ہے، اور احتجاج بڑے ہوں گے، دباؤ زیادہ حکومت پر پڑے گا، اور عمران خان کی رہائی جو وہ چاہتے ہیں اس کو لے کر ایک بہت اچھی آواز بن جائے گی۔ اور دوسری طرف گرین پارٹی کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو ایک الیکٹرونک میڈیا تک رسائی مل جائے گی، اس کو ایک سوشل میڈیا کی اچھی تگڑی رسائی مل جائے گی، اس کا بیانیہ انٹرنیشنل میڈیا تک جائے گا، اس کے اوپر یہ جو کریک ڈاؤن چھپا کے کیے جاتے ہیں، میڈیا کا بلیک آؤٹ کر کے کیے جاتے ہیں، یہ بند ہو جائیں گے۔ تو دونوں کو یعنی کہ فائدہ یہ ہوگا۔ نقصان یہ ہوگا کہ دونوں کے کارکنان جو ہیں، جو یعنی کہ چھوٹے لیول کے ایک ذمہ داران کارکنان، وہ آپس میں جو ان کی ایک جنگ بنی ہوئی تھی، وہ جنگ جو ہے وہ کارکنان ان کے آپس میں اختلافات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گے، وہ اپنی پارٹی کے خلاف بولیں گے، وہ علیحدہ ہو جائیں گے، وہ ان کو ایک اور ہی بیانیہ مل جائے گا۔ تو اس طرح کے یعنی کہ نقصانات بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ پارٹی کو بولا جائے گا کہ یہ تو پھر ایک ہو گئے، دوسری پارٹی کی طرف سے بولا جائے گا یہ تو کہتے تھے کہ ہم ایک نہیں ہوں گے، اتنے زیادہ اختلافات تھے، اتنا زیادہ کریک ڈاؤن کیا گیا عمران خان کے دور میں گرین پارٹی پر، اور اب یہ سب کچھ یہ تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ہیں، یہ تو قاتلوں کے ساتھ بیٹھ کے ہیں، یہ تو یہودی ایجنٹوں کے ساتھ بیٹھ کے ہیں۔ تو اس طرح امیج جو ہے وہ گرین پارٹی کا اور دوسری طرف ان کا بھی بہت زیادہ خراب بھی ہوگا۔ تو میں نے جو سب چیزیں تھیں کہ کیا اتحاد ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، کیا نہیں ہو سکتا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، فائدے کیا ہیں ہونے کے اور نقصان کیا ہے ہونے کے، دونوں پارٹیز کو سب آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا اتحاد ہو سکتا ہے، فائدے کیا ہو سکتے ہیں دونوں کو، نہیں ہو سکتا، فائدے اور نقصان کیا ہو سکتے ہیں دونوں کے۔ اب اینڈ پہ میں نے آپ کو بتانا تھا، جیسا کہ بولا جا رہا ہے کہ کیا اتحاد ہو گیا ہے، جیسا کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے وہ مسلسل بیانات دے رہے ہیں، ادھر سے سید سرور حسین شاہ سیفی صاحب جو ہیں وہ بھی ڈی چوک کی کبھی مذمت کرتے ہیں، جو کہ کریک ڈاؤن ہوا تھا نون لیگ نے کیا تھا پی ٹی آئی پر، اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور بھی کئی یعنی کہ وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ویسے یہ ایک انسانی بنیادوں پر بھی مذمت وہ کرتے ہیں، لیکن وہ بیانیے کے ساتھ بھی کھڑے ہو گئے ہیں، مطلب کہ ایک سوشل میڈیا کو لے کر۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا کا اتحاد ہے، جو بیانیے کا اتحاد ہے، بیانیے پر یہ ایک ہو گئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے، لیکن ایسا صرف لگ رہا ہے، ایسا انسانی بنیادوں پر بھی بولا جاتا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بری بات ہوئی ہے تو ہر کوئی مذمت تو کرے گا، لیکن یہ اوریجنل بات نہیں ہے کہ واقعی میں اتحاد ہو گیا ہے۔ تو اصل میں جب اتحاد ہوتا ہے تو پارٹیز آپس میں مشاورت کرتی ہے، اور پھر یعنی کہ دونوں پارٹیز اکٹھی بیٹھتی ہیں اور پھر اس کے اوپر وہ اعلان کرتی ہیں، پھر اتحاد ہوتا ہے۔ ابھی فی الحال اتحاد کچھ نہیں ہوا، اس بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بات بھی ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی گرین پارٹی کے اوپر یعنی کہ کریک ڈاؤن بالکل جاری ہے، اور گرین پارٹی ابھی یعنی کہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ اپنے کیسز دیکھ رہی ہے۔ ابھی فی الحال وہ ایسے کسی موڈ میں نہیں ہے۔ باقی ہوپ فلی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو اینڈ پہ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، یہی آپ کی میرے لیے ہیلپ ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔